بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے افضل استغفار جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ استغفار کون سے کلمات پڑھنے چاہیے؟ سامعین، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو وہ فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہو۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ جو لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا اور شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کی جسموں میں رہیں گے اور وہ زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کر لے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے؟ اس کے لیے احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس بندے کو جو یاد ہو وہ کلمات استغفار کے پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفار کا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک اور کلمہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر سا کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو سامعین، آپ سب بھی ہر وقت استغفر اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ اگر کوئی انجانے میں گناہ ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاکم اللہ۔